حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ خوف ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکے گا، وہ رات کی ابتدا میں عشاء کے بعد وتر پڑھ کر سو جائے، اور جسے یہ امید ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگ پڑے گا، اسے چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں تلاوت کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1187۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کس وقت وتر پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، عشاء کے بعد رات کے شروع میں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم کب وتر پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا، رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تم نے زیادہ پختہ اور قابل اعتماد کام اختیار کیا، اور عمر، تم نے قوت والا کام اختیار کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1202۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جب کسی کو 2 اور 1 کے درمیان شک ہو جائے تو وہ 1 رکعت شمار کرے، اور 2 اور 3 کے درمیان شک ہو تو 2 رکعتیں شمار کر لے۔ اگر 3 اور 4 کے درمیان شک پڑ جائے تو 3 رکعتیں سمجھ لے، پھر باقی نماز پوری کر لے، حتیٰ کہ شک اضافے کے بارے میں رہ جائے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1209۔